بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ایلینس آف باڈی اینڈ مائنڈ، جسم اور ذہن کا گٹھ جوڑ۔ چونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے نفس کے یہ دونوں کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہیں، معاہدے میں بندھے ہیں، اور وہ ہیں ایک دوسرے کی خاطر جینا اور ایک دوسرے کی ہر حد تک ممکن مدد کرنا۔ انسان کے جسم کو چونکہ صرف اور صرف بھوک اور جنسی پیداوار سے عرض ہے، اس لیے یہی اس کی پہلی اور آخری ڈیمانڈ ہے، جسے ذہن کو ہر صورت پورا کرنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ نفس کا تیسرا حصہ یعنی سینسرز، حواس، اس ساری صورتحال میں سلیوز یعنی غلاموں کا سا کردار ادا کرتے ہیں۔ جسم کی ہر قسم کی بھوک دور کرنے کے لیے ذہنی انسان کو، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا، دنیا داری کے عظیم جال میں خود اپنی مرضی سے پنسنا پڑتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا ویل ہے، منشا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے۔ اس سے فرار ممکن نہیں اور نہ ہی کسی بھی صورت قابل ستائش ہے۔ ذہن کے لیے سب سے ضروری کام ٹاسک یعنی جسم کو زندہ رکھنا اور اس کی ڈیمانڈز کو ہر وقت پورے کرتا رہنا ہے، کیونکہ جسم کی موت ذہن کی ناکامی ہے۔ اس چکر کو چلائے رکھنے کے لیے حواس کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ حواس کی مدد سے ذہن ہر وقت ہر طرف سے ڈیٹا اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ سروائیول کے زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز کا مالک ہو سکے، کیونکہ اسے ہر صورت دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا ہے۔ تمام جانداروں میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے موت کا مکمل اور بلند ترین شعور ہے۔ یہ خوب جانتا ہے کہ اسے مر جانا ہے۔ موت کا خوف اسے ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ یہ بے چینی جلد بازی کو پیدا کرتی ہے۔ انسان مرنے سے پہلے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ ذہن کی اولین جبلت عدم تحفظ انسیکیورٹی کا احساس ہے۔ یہ ہر سانس کے ساتھ خود کو سیکیور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ نفس کو خدا سے کوئی عرض نہیں، اسے اللہ کے ہاں پلٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ خدا سے بھاگتا ہے، بیزار ہے اور خوف کھاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ اسے اپنے آپ سے ہمیشہ سمپتی ہے، ہمدردی ہے۔ جسم اس کا محکوم ہے اور یہ ایسا سپاک حاکم ہے جسے اپنے محکوم سے بے پناہ ہمدردی ہے، لیکن یہ کسی صورت اسے آزاد کرنے کو تیار نہیں۔ واضح رہے، نفس کے بارے میں جتنی بھی بے دہا ہو رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں اور اللہ پاگل شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اس وجود اور ذہن کے ساتھ جینا ہے۔ خیالات سے مکمل نجات کبھی ممکن نہیں ہے۔ نفس کی پیچیدگیوں کو مکمل طور پر جان لینے کا دعویٰ صرف اور صرف دماغی خلجان ہی کہلا سکتا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ ذہن کی فطرت ہے کہ جب یہ کسی شے کو جان لیتا ہے تو اس شے کی اہمیت، طاقت اور ہیبت اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا علم حاصل کر لینے کے بعد ذہن آہستہ آہستہ نفس کی قید سے آزاد ہو جانے کو ممکن سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ وہ صرف نفس نہیں، جیسے جیسے میں آپ کو آگے بڑھتے بتاؤں گا ویسے ویسے آپ پر آپ کے نفس کے افعال، کمالات، اسرار اور کردار آیا ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے ذہن کے لیے نئی معلومات ہے، یہ نیا ڈیٹا ہے۔ اس سے آگاہ ہو جانے کے بعد ذہن میں اس کے انسٹال ہو جانے کے بعد آپ کی اہمیت آپ کی اپنی نظروں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے اور آپ کے نفس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ فاصلہ پیدا ہو جانے سے آپ خود کو خود سے الگ ہو کر دیکھنے کے قابل ہوں گے، تو آپ کے اندر سائیکولوجیکل ایوولوشن، نفسیاتی ارتقاء کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جسے میں سمجھتے چلے آئے ہیں آپ کو صاف نظر آنے لگے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ خود ساختہ مسائل، نفس سے لا علمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفسیاتی الجھنیں، دکھ، درد اور کرب، حسد، غصہ، نفرت اور انتقام، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی مبالغہ آمیز خواہش، اس بات کا بے قرار دکھ کہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے، سب کچھ تحلیل ہونے لگے گا، اور دھیرے دھیرے پردے کے پیچھے سے ایک باوقار، سلجھا ہوا، اللہ کی رضا میں راضی اور اس کی دوستی کے مزاج میں گندا ہوا
ساری دنیا کے لیے سرتافہ محبت ایک نیا انسان نمودار ہونے لگے گا۔ نفس کی تربیت اسے اصل علم کی فراہمی سے ہی ممکن ہے۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے۔ سب سے وفادار اور مخلص ساتھی نفس، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔